بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، آپ یوٹیوب چینل دیکھ رہے ہیں، میں ہوں عباد الرحمن۔ آج کا ٹاپک ہے دولت کے حوالے سے کہ دولت کیا ہے، دولت ہمارے لیے بہتر ہے یا کیا، مطلب کس حوالے سے اور کس طریقے سے اب تک دولت لوگوں کے لیے بالکل بہتر نہیں بن سکی۔ تو اس ٹاپک پر بات کرنے سے پہلے آپ ذرا یہ سوچیں کہ خلافت کتنی دفعہ قائم ہوئی ہے، مطلب اسلام کے اصول کے مطابق۔ اسلام کے اصول کے مطابق جو خلافت رہی ہے وہ صرف نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دور میں رہی ہے، اور ان کے بعد کہتے ہیں 30 سال تک خلفائے راشدین، یعنی کہ ہمارے جو خلیفہ ہیں ان کے دور میں خلافت جو تھی وہ بالکل صحیح چلتی رہی۔ یعنی کہ پہلے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ 2 سال تقریباً 3 مہینے، اس کے بعد حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ 10 سال 6 مہینے تقریباً، اس کے بعد حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ 12 سال، اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کے کل ملا کر تقریباً 5 سال 6 مہینے یا 3 مہینے، اس طریقے سے۔ تو ٹوٹل یہ حدیث تھی، اس کے مطابق نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث تھی کہ خلافت میرے بعد 30 سال تک قائم رہے گی اسلام کے مطابق، اس کے بعد کاٹ کھانے والی ملوکیت آ جائے گی۔ تو وہی ہوا، خلافت قائم ہوئی 30 سال تک۔ یہی چاروں جو ہمارے خلیفہ ہیں ان کا جو ڈیوریشن ہے اس کے مطابق 30 سال کمپلیٹ ہو گئے۔ اس کے بعد حضرت امیر معاویہ آ گئے رضی اللہ تعالیٰ عنہ، وہ اس کو ہم خلافت میں نہیں شمار کرتے، وہ ملوکیت میں آ جاتا ہے، کیونکہ اگر ہم ان کو ڈیفینڈ کریں گے تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث جو ہے وہ صحیح نہیں ہوگی۔ تو 30 سال کا تھا ڈیوریشن۔ اب دیکھیں، میں نے آپ کو دولت کے حوالے سے بتانا تھا، آپ نے ایک چیز نوٹ کی ہوگی، ہمارے جتنے بھی خلیفہ تھے وہ فقیری کی زندگی گزارتے تھے، سوائے ایک شخص کے کہ دنیا میں میرے خیال میں کوئی واحد جو ایک، یعنی کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد جنہوں نے دولت کو اپنے اوپر حاوی نہیں ہونے دیا یا کنٹرول میں رکھا ہے، جو واحد شخصیت ہوں گے وہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہوں گے، جنہوں نے دولت کا صحیح استعمال کیا۔ اسی لیے ان کا نام غنی بھی اسی وجہ سے، کیونکہ انہوں نے بہت اللہ کی راہ میں خرچ کیا۔ آج کل کے جو مسلمان ہیں وہ ہم دولت کے پیچھے بھاگ تو رہے ہیں، اس حوالے سے دیکھا جائے آج کل ہماری سوچ فکر، اس میں جب دیکھیں ہمارے ماں باپ کے ذہن میں صرف ایک ہی نفسیات یا ایک ہی سائیکی میں بیٹھا ہوا ہے کہ کمانا کیسے ہے۔ حالانکہ اگر ہم اپنے خلفائے راشدین سے سیکھیں یا نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی سے دیکھیں تو وہ تو بالکل فقیری کی زندگی گزار کر گئے ہیں، اور ان کے تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کہا کہ مال کتنا خرچ کریں، تو اس کے حوالے سے ذکر آیا ہے کہ جو اضافی ہو وہ اللہ کی راہ میں دے دو۔ تو میں سمجھتا ہوں دنیا میں جو ہے نا آج کل جو سب سے بڑی جو گمراہی بنی ہوئی ہے وہ ہے دولت۔ ہم دولت کی وجہ سے دین سے دور ہوتے جا رہے ہیں دن بدن، اور یہ سلسلہ جاری رہے گا۔ اگر ہماری سوچ میں صرف دولت حاصل کرنا ہے تو ہم دین کے قریب نہیں آ سکتے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قول آپ کو بتاتا ہوں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے تھے کہ میں اللہ کی اس رضا پر خوش ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے جاہلوں کو دولت دی اور مجھے علم دیا اور ہمیں علم سے نوازا۔ تو آپ اس بات سے اندازہ لگا لیں ان کی کتنی جامع بات ہے، اور بالکل صحیح بات ہے ہر حوالے سے کہ اب دیکھیں نا آپ، جو شخص بھی جس شخص کے پاس بھی دولت آتی ہے وہ آہستہ آہستہ دین سے دور ہوتا جاتا ہے دن بدن، اور ہوتا بھی ایسا ہی ہے۔ تو
ہم جو سوچ رہے ہیں کہ زندگی میں ہمارا جو مقصد ہے کہ ہم نے دولت حاصل کرنی ہے، یہ بالکل غلط مقصد ہے۔ دولت اتنی ہونی چاہیے جس سے انسان کی زندگی گزر بسر ہو سکے۔ اس کے علاوہ اگر انسان دولت حاصل کرتا ہے، میں نے اپنی زندگی میں یہ خود بھی ذاتی طور پر بھی تجربہ کیا ہے، ویسے بھی دیکھا ہے کہ دولت کے ساتھ ساتھ نا آپ دین پر نہیں چل سکتے مکمل طور پر۔ دولت آئے گی نا آپ کے پاس تو آپ کا علم گھٹتا رہے گا، جتنی زیادہ دولت آئے گی اتنی دین سے دوری ہوگی۔ تو ایک واحد شخصیت جو میں کہہ سکتا ہوں نا، حضرت عثمان غنی ہی ایسے تھے جو دین پر بھی چل سکے اور دولت پر بھی ان کا قابو تھا، اور اسلام کے مطابق انہوں نے خلافت قائم کی۔ ورنہ آج تک کوئی ایسی شخصیت نہیں آئی ہے ان کے بعد جو دولت ہونے کے ساتھ دین پر بھی چل سکے ہیں۔ آپ اندازہ لگا لیں اس کے بعد جتنا بھی ڈیوریشن چلا ہے بنو امیہ کا، دولت ہی دولت تھی، دولت کے انبار تھے، لیکن اسلام کا نام و نشان ختم۔ بنو عباس، دولت اس کے انبار تھے لیکن دین کا نام و نشان ختم۔ اسی طریقے سے سلجوق، مملوک، ہر حساب کی جو سلطنتیں قائم ہوئی، دہلی سلطنت، عثمانی سلطنت، دولت کے بے بہا ان کے پاس تھی، لیکن کیا اسلام کے مطابق وہ ریاست نہیں قائم کر سکے؟ یا ہم آج بھی اگر کسی علماء دین سے پوچھیں ہر قسم کے، تو وہ کوئی یہ نہیں کہہ سکتا کہ اسلام کے اس اصول کے مطابق آج تک خلافت قائم ہوئی ہے جیسی پہلے ہوتی تھی۔ تو اگر آپ کے ذہن میں یہ ہے کہ ہم نے بڑے ہو کر دولت ہی حاصل کرنی ہے اور دولت ہی ہمارا سب کچھ ہے، کمانا ہے، بس زندگی گزارنی ہے، تو یہ بالکل غلط سوچ ہے۔ اپنی سوچ کو چینج کریں، اپنی سوچ میں تبدیلی لائیں، اس کو چینج اس حساب سے کریں کہ دولت جو ہوتی ہے وہ انسان کو آہستہ آہستہ گمراہ کرتی رہتی ہے۔ اب دیکھیں نا، ایک انسان ہے وہ غریب ہے نا، وہ مسجد جاتا ہے، نماز پڑھتا ہے یا قرآن پڑھتا ہے یا لوگوں سے میل جول رکھتا ہے۔ جب انسان کے پاس دولت آ جاتی ہے نا تو انسان کے اندر سب سے پہلے غرور آ جاتا ہے، تکبر آ جاتا ہے، لوگوں سے میل جول کم ہو جاتا ہے، اس کا گھر میں رہنا زیادہ شروع ہو جاتا ہے، اکثر باڈی گارڈ رکھ لیے، زیادہ ہی دولت آ جائے، تو یہ کیا چیز ہے ساری کی ساری؟ یہ دین سے دوری تو ہے۔ مسجد نہیں جا پاتا وہ بندہ، نماز نہیں پڑھتا، آہستہ آہستہ اتنی آسائشیں ملتی ہیں اس کو کہ گھر میں اس کے پاس ہر طرح کی آسائشیں اس کو اٹھنے ہی نہیں دیتی۔ گھر میں انٹرنیٹ، موبائل فونز، اے سی لگا ہوا ہے، یہ طرح طرح کی آسائشیں، طرح طرح کے یعنی کہ جو بستر وغیرہ ہیں نرم، تو یہ انسان کو اس طریقے سے الجھا کر رکھتے ہیں، انسان کا دل ہی نہیں کرتا ہے، دین کے لیے تو کوئی خدمت کرنے کا سوچتا ہی نہیں ہے۔ تو دولت جو ہے وہ میری نظر میں سب سے بڑی گمراہی ہے۔ جس انسان کے پاس دولت آ جائے گی تو انسان اللہ تعالیٰ سے آہستہ آہستہ دور ہو جائے گا۔ اللہ تعالیٰ سے خاص طور پر دعا کیا کریں اللہ تعالیٰ سے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں وہ دولت عطا کر جو ہدایت والی ہو۔ ہدایت والی اگر آپ دولت نہیں مانگتے اور ویسے آپ کو کاروبار میں برکت یا جو بھی ہے یہ ہر چیزیں مانگ رہے ہیں، تو آپ اپنا نقصان کر رہے ہیں، دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی۔ آپ کے پاس علم کی کمی ہوتی رہے گی آہستہ آہستہ۔ تو اپنی سوچ میں یہ جو آج کل کا لوگوں نے ٹرینڈ بنا لیا ہے، اکثر تو میں پریشان ہوں ماں باپ سے۔ ماں باپ کی سوچ فکر میں بس بچے کے ذہن میں ایک چیز بٹھائی ہوئی ہوتی ہے جیسے ہی وہ بڑا ہوتا ہے کہ آپ نے کمانا ہے صرف۔ کوئی ماں باپ یہ بچے کو نہیں کہتے ہیں کہ آپ نے دین کی کوئی خدمت بھی کرنی ہے، یا آپ نے کیا کرنا ہے، دین کا علم حاصل کرنا ہے اور دین کی خدمت کرنی ہے۔ دولت تو ہمارے جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم تھے انہوں نے نہیں حاصل کی، مطلب دولت آتی تھی تو وہ کیا کر دیتے تھے، لوگوں میں بانٹ دیتے تھے۔ آپ اندازہ لگا لیں کہ نبیوں کے سردار جو ہیں
آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دنیا سے کس حالت میں گئے ہیں اور انہوں نے کس حالت میں اپنی زندگی گزاری ہے. مطلب فقیری کی زندگی، پیٹ میں پتھر باندھے ہوتے تھے، کھجور اور پانی، بس اس پر زندگی. اس سے ایک چیز انسان کے ذہن میں آتی ہے، جب انسان کے پاس دولت آئے گی تو علم کیا ہوتا رہے گا؟ کم ہوتا رہے گا. آپ کو میں ایک اور مثال دیتا ہوں. امام شافعی تھے آئی تھنک، تو امام شافعی کو بنو عباس کے دور میں، بنو امیہ یا بنو عباس کے دور میں بہت زیادہ ٹارچر ہوا. مطلب اتنا زیادہ ظلم کیا کہ اگر کسی جانور پر بھی یا کسی گدھے پر بھی اتنا ظلم ہوتا تو وہ شاید اس کو برداشت نہ کر سکتا. تو اتنا زیادہ ان پر تشدد ہوا، اتنا زیادہ ظلم ہوا کہ کوئی انسان برداشت کرنے کے قابل نہ ہوتا، کوئی جانور بھی نہ اتنا ظلم برداشت کر سکتا. اس ٹائم کے بادشاہ نے اتنا ظلم کیا. تو جب بادشاہ چینج ہوا تو ان کو رہائی مل گئی نئے بادشاہ کے اس میں. اور ساتھ میں جب وہ جا رہے تھے جیل سے تو کہتے ہیں کہ ان کے پیچھے ایک سپاہی بھاگے بھاگے آئے ہیں اور انہوں نے بادشاہ کے آنے کی وجہ سے جو قیدی تھے ان کو سونے کے اشرفیوں کا ایک تھیلا دینے کی انعام کے طور پر یا خوشی کے طور پر دینے کی کوشش کی. تو پتہ ہے انہوں نے کیا کیا ہے؟ انہوں نے کہا یا اللہ میں ہر آزمائش کو برداشت کرنے کے قابل ہوں، لیکن یہ دولت والی آزمائش مجھ سے، میں اس میں فیل ہو جاؤں گا. یہ دولت والی آزمائش مجھ سے نہیں سنبھالی جائے گی. تو انہوں نے اس کو انکار کر دیا. آپ نے دیکھے ہوں گے جتنے بھی ہمارے اسلام کے جو بزرگ ہیں یا جتنے بھی نیک لوگ ہیں، اگر آپ ان کی زندگی کا مطالعہ کریں تو ان کی فقیری کی زندگی تھی، بالکل فقیری کی. کوئی ایسا دولت مند انسان نہیں ہے جس نے اسلام کی بہت زیادہ خدمت کی ہو یا بہت ہی اچھے ان کی نصیحتیں ہوں یا کوٹس ہوں. بہت کم ہوں گے ایسے لوگ، بہت ہی کم. نمک آٹے میں نمک، یہ تو بہت زیادہ ہو گیا، پھر بھی اس سے بھی کم. تو اللہ تعالیٰ سے دولت مانگنے کی بجائے ہدایت والی دولت مانگے اور تھوڑا رزق مانگے. اللہ تعالیٰ سے دین کی اور دنیا کی کامیابی مانگے، دنیا اور آخرت کی کامیابی مانگے. ہر چیز جو مانگتے ہیں اللہ تعالیٰ سے ہم دعا میں، اس کے ساتھ ہدایت ضرور مانگے. ماں باپ تب تک ہمارے لیے نعمت یا ہر حساب سے ہمارے لیے جو رحمت، جو ہمارے لیے ایک ہوتے ہیں نا، ہم سمجھتے ہیں بہت امپورٹنٹ چیز دنیا میں، تو وہ ہمارے لیے تب تک نہیں بن سکتے جب تک ان کے اندر بھی ہدایت نہ ہو. اسی طریقے سے دولت، اسی طریقے سے گھر بار، اسی طریقے سے اولاد، دنیا کی ہر چیز میں جب تک ہدایت نہیں ہے تب تک وہ آپ کے لیے نعمت نہیں ہے، رحمت نہیں ہے. تو اللہ تعالیٰ سے جب بھی کوئی چیز مانگے اس کے ساتھ ہدایت ضرور مانگے. اور علم جو میں نے اپنی لائف میں آبزرو کیا ہے، علم انسان کا دینی علم وہ دولت کی وجہ سے کم ہوتا رہتا ہے، آہستہ آہستہ گھٹتا رہتا ہے. اور میں نے جو آبزرو کیا اب تک، وہ شاید حضرت عثمان غنی تھے جن کے پاس بہت دولت تھی، اور ان کے بعد کوئی ایسا اسلام کا یعنی کہ شخص نہیں آ سکا جس نے دولت کے ساتھ ساتھ اسلام کے اصولوں کے مطابق خلافت بھی قائم کی ہو. جتنی بھی ہماری اسلامک ریاستیں بنی ہیں یا جتنے بھی ہمارے مسلم دور گزرے ہیں، ان سب میں آپ خود بھی اندازہ لگائیں، ہسٹری پڑھیں، کوئی ہمارے علماء دین اس بارے میں یہ نہیں کہہ سکتے کہ یہ بالکل اسلام کے اصول کے مطابق ریاست تھی. حضرت علی کا قول اپنے ذہن میں رکھیں. آپ یہ سوچیں حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی فقیری کا سوچیں کہ وہ کس طریقے سے، کس درجے کی ان کی فقیری تھی. اسی طریقے سے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، کہ یہ لوگ
عید کے موقع پر بھی قربانی نہیں کرتے تھے، کیونکہ ان کے پاس اتنی دولت ہی نہیں ہوتی تھی کہ یہ قربانی کا حق فریضہ جو ہے یہ ادا کر سکیں۔ اسی طریقے سے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی لائف کے بارے میں اگر آپ دیکھیں تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جب شادی ہو رہی تھی ان کے پاس ایک پائی نہیں تھی، کوئی چیز نہیں تھی ان کے پاس۔ جب حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے شادی ہونی تھی، نہ ان کے پاس گھر بار تھا، نہ کچھ تھا، تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کہا آپ کے پاس کیا ہے؟ تو انہوں نے کہا میرے پاس تو کچھ بھی نہیں ہے۔ انہوں نے کہا یہ جو آپ کی زرہ ہے اس کو مارکیٹ میں بیچ کر آؤ۔ انہوں نے سوچا کہ میں نہیں سمجھتا تھا کہ یہ بھی کام آ سکتی تھی، وہ جنگ کے لیے تھی اصل میں۔ تو وہ ان کو بیچ کر آئے، تو بیچ کر جب وہ بازار سے حضرت عثمان غنی نے ان سے خرید لیا اور بعد میں ان کو ہدیہ کر دی تھی۔ تو جب وہ بیچ کر آئے انہوں نے رقم آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دی، تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے آدھی رقم خود رکھی، یعنی کہ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے جو سامان وغیرہ ہے، آٹے کی چکی، یہ وہ سامان وغیرہ، یہ سارا کیا، اور کچھ پیسوں کا حق مہر دیا۔ حق مہر بھی دینا تھا نا، کیونکہ انہوں نے پوچھا حق مہر کے بغیر تو شادی نہیں ہو سکتی، تو اسی لیے تو بکوائی تھی ان کی ذرا۔ تو جب یہ سب کچھ بکا ہے تو اس کے بدلے میں پھر جہیز میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کچھ بھی نہیں دیا تھا، 1 روپے کی چیز نہیں دی تھی۔ سب کا سب یہ جو تھا یہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جو پیسے تھے ان سے بنا تھا۔ تو آپ یہ جہیز کا جو ہم لوگ سمجھتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی بیٹی کو جہیز دیا تھا، تو یہ غلط سمجھتے ہیں، غلط کنسیپٹ ہے۔ وہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پیسوں کے تھے، چیزیں وغیرہ جو حق مہر دیا تھا۔ تو اور ایک صحابی نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ایک چھوٹا سا گھر دے دیا تھا، 1 کمرے کا، یہ چھوٹا سا گھر۔ تو آپ ان کی فقیری کا اندازہ لگا لیں، اور ان کے عمدہ جو قول ہیں آپ ان کو زیر بحث رکھیں یا سوچیں ان کے بارے میں، تو آپ یہ خود اندازہ لگائیں گے کہ دولت کے ساتھ علم نہیں آتا، علم آتا ہے تو وہ فقیری کے ساتھ آتا ہے، اللہ تعالیٰ کے بارے میں سوچنے سے آتا ہے، دین کے بارے میں سوچنے سے آتا ہے، قرآن پاک کو پڑھنے سے آتا ہے۔ ویسے ہمارے پاس علم نہیں آئے گا، تو ہمارے اندر یہ جو آج کل ہم نے یوتھ نے یا لوگوں نے سوچا ہے، ہمارے ماں باپ نے ہمارے ذہن میں ایک چیز بٹھائی ہوئی ہے کہ ہم نے کیا کرنا ہے، صرف کمانا ہے۔ کوئی ہم سے یہ نہیں کہتا کہ آپ نے دین کی خدمت بھی کرنی ہے، تو اپنی لائف کو خود چینج کریں۔ آپ کے ماں باپ آپ کی کوئی مدد نہیں کر سکیں گے آخرت میں۔ آپ نے جو کرنا ہے وہ اپنے بلبوتے پر کرنا ہے، اپنے اوپر جو کرنا ہے آپ نے، اپنی زندگی بنانی ہے یا خراب کرنی یہ آپ پر ہے۔ ہو سکتا ہے آپ دنیا میں تو بہت کامیاب ہوں، لیکن آخرت میں آپ بالکل زیرو ہو جائیں اور بالکل ہی فیل ہو جائیں۔ تو آپ آخرت کی کامیابی وہ لیں، نہ کہ دنیا کی کامیابی۔ دنیا میں بہت سے کامیاب لوگ گزرے ہیں لیکن وہ آخرت میں ناکام ہو گئے ہیں۔ تو دنیا کی کامیابی کوئی معنی نہیں رکھتی، آخرت کی کامیابی معنی رکھتی ہے۔ تو اپنا خیال رکھیے گا، اپنے ارد گرد لوگوں کا بھی، اور دین پر اور ہر چیز پر چلنے کی کوشش کریں، اور اللہ تعالیٰ سے ہدایت والی چیزیں مانگیں۔ اللہ تعالیٰ ہمارا ایمان پر خاتمہ فرمائے اور جنت میں جگہ عطا فرمائے، آمین۔